جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا اپنی زبان سے، اب اس کو تو نہیں پتا چل رہا کہ میں نے جھوٹ بول دیا، اس کا کوئی اجر ہے یا نہیں، اس کا کوئی ثواب ہے یا نہیں۔ اگر وہ بندہ جھوٹ بولے گا، اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کے منہ سے اسمیل آئے گی۔ وہ جو اسمیل ہے وہ آپ کو نہیں محسوس ہوگی، آپ لوگوں کو وہ اسمیل محسوس نہیں ہوگی، وہ اسمیل محسوس ہوگی کہ آپ کے ساتھ جو یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو محسوس ہوگی۔ جو یہ روحانیت والے فرشتے ہوتے ہیں نا پھر آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جب یہ پیچھے ہٹ جائیں گے آپ کی ذہن کمزور ہو جائے گی۔ بات آئی نا سمجھیں گے؟ جو بندہ جتنا جھوٹ بولے گا یہ فرشتے پیچھے آ جائیں گے، اس کی اسمیل کی بدبو کی وجہ سے وہ جتنا چاہے سبق یاد کر لے وہ سبق یاد نہیں ہوگا۔ دیر رات رٹا لگاتا ہے اس کو سبق نہیں یاد ہوگا۔ جو بندہ جھوٹ بولے گا، جیسے بے نمازی ہے، اس کی سزا بہت زیادہ ہے۔ ایک بے نمازی جو ہوتا ہے نا اس کی سزا، اس کا عذاب 40 گھروں پہ جاتا ہے۔ 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر رائٹ، 40 گھر لیفٹ، اتنے گھروں کے اوپر ایک بے نمازی کا عذاب جا رہا ہے۔ اب دیکھو ہمارے گھروں کے گھر بے نمازی ہیں، محلوں کے محلے بے نمازی ہیں، اب ان سب کا عذاب کہاں کہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جی ہمارے ہاں سکون نہیں ہے، ہم اتنا کما رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہمارے لیے کتنی عذاب ہیں۔ لوگ بڑے فخر سے مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مذاق کرتے ہیں، مذاق کے درمیان میں وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اب وہ جھوٹ کا عذاب بھی آ رہا ہے، بے نمازی کا بھی عذاب آ رہا ہے، سارے عذاب اکٹھے ہوتے ہوتے جیسے یہ گناہ جو ہے صغیرہ کبیرہ یہ اکٹھے ہوتے ہوتے بندہ بہت زیادہ زانی تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے جو غلطیاں خطا ہوتی ہیں نا یہ کرتے کرتے بڑے ہو جائیں گی، پھر ان کا عذاب پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے سمجھو کہ پاکستان میں پھیل رہا ہے۔ ابھی جیسے یہ سیلاب آیا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا یہ خطہ بچا ہے، یہ جو ہمارا خطہ ہے نا یہ سیلاب سے بچ گیا ہے۔ ہماری جو ریسرچ ہے، ہماری ریسرچ کے مطابق یہ پہاڑی علاقہ جو ہے وہاں پہ بھی بہت زیادہ زنا، بہت غلط حرکات، بہت زیادہ غلط معاملات ہو رہے تھے اور ہوتے رہے ہیں۔ اس سے پیچھے جو ہے جب زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی یہ رپورٹیں آئی تھی، اب بھی وہ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ جو لوگ وہاں پہ زنا کرتے ہیں، غلط معاملات کرتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ عذاب سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں ہوں، ہے تو عذاب نا۔ اب یہ جتنا نیچے والا ایریا ہے سین سے آگے پیچھے جتنا گیا وہاں پہ اتنا سیلاب آیا ہے، اب وہ غلطی تو ایک ہی ہے، سیلاب کی وجہ سے پورا علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ غلطی ایک بندہ کرے گا بھگتنی سب کو پڑے گی۔ اب ایک بندہ زیادہ جھوٹ بولے گا نا، اس کے ایک بندے کے جھوٹ کی وجہ سے آپ سب لوگ ڈسٹرب ہو گئے۔ آپ لوگ جھوٹ تو نہیں بولتے ہو نا؟ نہیں، جرا جرا بندہ جھوٹ بولتا ہے ہاتھ کھڑا ہے، اور آپ جھوٹ بولتے ہو نا؟ بولتے ہو۔ آج کے بعد آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جو بات ہے جیسی بھی ہے اپنے استاد کو سچی بات بتا دو، یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے مطابق اس کا حل کیا جائے۔ اگر نہیں بتاؤ گے آپ نے اندر اس کو چھپا کے رکھو گے، ایک دوسرے کے اندر وہ بات چھپاؤ گے۔ ہمارے جو مدرسوں میں یہی ہوتا ہے نا، کسی نے کسی کے پیسے آگے پیچھے کر لیے، کسی نے کسی کی کوئی چیز آگے پیچھے کر لی، اب کسی کے ساتھ جھوٹ بول دیا، یہ ہے وہ ہے ایسے ہے۔ ہم بھی تو مدرسے میں پڑھے ہیں نا، تو یہ مدرسے میں یہ چیزیں چلتی ہیں، مگر یہ چیزیں انسان جب پریکٹیکلی ان کو دیکھتا ہے، ان کے اندر سے گزرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ ان کا جھوٹوں کا عذاب کیا ہے۔ ان کی پریشانی کی وجہ سے ہمارے سبق ڈسٹرب ہوتے ہیں،
ہمارے اعمال ڈسٹرب ہوتے ہیں. جہاں ہم پڑھ رہے ہیں یہ مسجد ہے نا، مسجد ہی ہے نا، یہاں پہ جو فرشتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. آپ لوگوں کو نظر تو نہیں آ رہی مگر وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. اب ایک بزرگ تھے، اپنے وقت کے مطابق وہ بہت بڑے گدی کے جو ہے نا وہ پیر تھے. اب دنیا ان کے یہاں آ رہی ہے جا رہی ہے، بڑا مجمع لگا ہوا ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ان کا چڑھاوا چل رہا ہے، بڑا کچھ ہو رہا ہے. اب اہل کشف وہاں پہ بندہ گیا ہے. اہل کشف سمجھتے ہو؟ جس کا دل روشن ہو، جس بندے کا دل روشن ہو وہ اس محفل میں جائے، ہر معاملات ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے. آپ لوگوں کے جتنے غلطیاں ہیں جو بھی ہے وہ سارا کچھ اس بندے کے اندر آ جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، محسوس ہوتا ہے، اس کو اس کی خوشبو اسمیل آتی ہے. اب وہ اہل کشف وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے جی اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، اتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی اس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، جو بھی وہ معاملات ان کے ہو رہے تھے نا، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنی اس کی عزت ہے، لوگ اتنا احترام کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. جب اس نے اس پیر صاحب کے دل کے اوپر اپنی نظر ڈالی تو ونعوذ باللہ اس کا دل کالا سیاہ ہوا تھا. اب وہ کیا لوگوں کو فیض دے گا؟ لوگوں کو اس کے ہاں سے کیا شفا ہے؟ جس کی زبان غلط ہے، جس کے اعمال غلط ہیں، جس کی نگاہ غلط ہے، جس کا بدن پلید ہے، کیا اس سے کوئی فیض ملے گا؟ اس سے کبھی فیض نہیں مل سکتا. آج اس وقت جو دور چل رہا ہے 90% یہ جو پیر پرستی ہے نا، اس میں یہی تباہی ہے، یہی بربادی ہے. نام کے تو وہ پیر ہیں، اندر کے وہ کالی ہیں. تو آپ لوگوں نے اپنے اندر کو روشن کرنا ہے. یہ اللہ کا جو قرآن ہے اس کا آپ معمولی نہ سمجھیں کہ ہم اس کو حفظ کرتے ہیں تو بس یہ سادہ پڑھ رہے ہیں، اس کی بس یہی طاقت ہے. ہم سے پوچھیں اس کی کیا طاقت ہے. ابھی آپ کے لوگوں کے سامنے یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب لوگ بیٹھے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو. وہ مخلوق جو ہمارے ادھر دیکھنے سے ہمیں نظر نہیں آ رہی، ہمارے دیکھنے سے وہ نظر نہیں آ رہی، مگر وہ مخلوق یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے، آپ چیخیں مارتے بھاگو گے، آپ لوگ چیخیں مارتے بھاگو گے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا مناظر ہے، یہ کیا معاملات ہے. مگر اللہ کے قرآن کی محبت سے، اللہ کے قرآن کو یاد کرنے سے، اللہ کے قرآن کو اپنانے سے وہ چیزیں ساری جتنی بھی ہیں ساری کی ساری ایک دم میں بحث ہو جاتی ہیں. ابھی کیسا یہ جو پرسوں چوتھ کا واقعہ ہے، گجرانوالہ سے ایک بچی تھی، اس کے اندر جنات حاضر ہو گیا. اب ہم سیالکوٹ میں بیٹھے ہیں، وہ گجرانوالہ میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم نے فون پہ اس کو دم کیا، وہ جنات اس کے اندر حاضر تھا. اب اس کو چھوڑ نہیں رہا، 2-4 بار ہم اس کو بولا بھائی اس کو چھوڑ دے چلا جا. وہ کہتا ہے کہ جا تم جو کرنا ہی کر لے، اسی نہیں جانا. بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ کہتا ہے جا جو کرنا تو کر لے، اسی نہیں چل جانا. وہاں پہ اب کیا تھا، معاملہ تو سارے خراب تھے، مگر اللہ کے قرآن کی جو روحانیت کی طاقت تھی، اب ہم نے اس کا ذکر کیا، اس کا عمل کیا. وہ چیخیں مارتا، کہتا مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے میں اس کے اندر سے ابھی نکل جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں بے بس ہو گیا ہوں، میرے اندر کوئی طاقت نہیں رہ گئی، مجھے چھوڑ دو. چلو ہم نے اس کو دفع کیا، چھوڑ دیا. یہ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کے قرآن کی طاقت. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے اپنے دل کو صاف کرو.